رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انٹروڈکشن ٹو تجلیات نبوت شروع کر رہے ہیں. اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج سے ہم سیرت النبی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. قرآن کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ سیرت النبی ہے. قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا میری بہنوں جب تک ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو نہ جانیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس قدر اہم کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، ہمیں کیا ملے گا. دیکھیں، اللہ نے خوبصورت ترین جنت بنائی ہے اور انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے جنت میں بھیجا. ان کی تخلیق کے بعد شیطان نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا اور وہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ کیسے. مگر اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو مات کر کے جنت میں واپس جانا ہے. وہ جنت، وہ گھر اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں کے لیے ہے. اب پسندیدہ ترین کیسے بنا جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے، وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طرح رہتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، ایک رول ماڈل دیا ہے، جسے سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں اس حکم کی تکمیل کے لیے کہ اس اسوہ حسنہ کو جانیں، پہچانیں اور اس کی پیروی کریں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں اور جنت تک جا سکیں. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے مقصد زندگی کو اچھی طرح جانتے ہوں گے. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. سورہ الملک میں ہم پڑھتے ہیں نا یہی. تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا نہیں. اور اچھے اعمال کا معیار یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہیں یا نہیں. کیونکہ کوئی عمل تب تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کا نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیرہ کا مطالعہ کریں. سیرہ کہتے کس کو ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے راستہ. عربی میں سیرت کا معنی سنت بھی کہا جاتا ہے. طریقہ، تو سیرت النبی کا معنی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہم سیرہ پڑھتے بھی اسی لیے کہ طریقہ جان سکیں اور اس پر چل کر کامیاب ہو سکیں اور جنت میں جا سکیں. تو نبی کا طریقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، عادات، خلق، خلق، حالات، بایوگرافی، قول و فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ سب شامل ہے. سیرہ میں یہ سب شامل ہے. اب آپ کی سنت میں 3 حصے ہیں. دیکھیں، 3 حصے اس طرح ہیں کہ پہلا حصہ تو ہو گیا نا بعثت سے پہلے کا، اور دوسرا حصہ جو ہے جو بعثت کے بعد ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی مکی اور مدنی.
تو سیرت کا مطالعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ہے، یعنی نبی بننے سے پہلے کے حالات، پھر نبوت کے حالات جو ایک حصہ مکہ میں گزارا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا، جبکہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اعمال تھے نبی بننے کے بعد. ٹھیک ہے، اب آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری میں دا گریٹسٹ مین جانے جاتے ہیں. ایون جو نان مسلمز ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں. مائیکل ہارٹ آپ نے نام سنا ہوگا، کرسچن تھا اور ایک سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے ہر طرح کی ریسرچ کر کے پوری انسانی تاریخ سے، ہیومن ہسٹری سے 100 لوگوں کے نام جمع کیے جنہوں نے بہت بڑے کام کیے تھے. ان میں ٹاپ میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ وہ خود عیسائی تھا. پھر بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھا اور لکھا. اس نے کہا کہ he was supremely successful in both religious and secular sides، یعنی کہ دنیاوی اور مذہبی سائٹس پر کامیاب ترین انسان تھے. دنیا کے جتنے بھی لیڈرز کا مطالعہ کریں تو کسی ایک سائڈ پہ وہ کامیاب ہوں گے، یا تو وہ دنیا میں بڑے سکسیسفل ہوں گے، یا وہ ریلیجس اسکالرز بہت بڑے ہوں گے. مگر یہ صرف اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے اتنا کامیاب کیا. دیکھیں، بہترین عبادات کی، دوسری طرف چاہے فوجی قیادت ہو، لیڈرشپ ہو، ہر چیز میں بہترین نمونہ بن کے دکھایا. اور یہ اللہ ہم سب پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا کہ ہم ان کو فالو کر سکیں. سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا اور حدیث اور سیرت کا بھی. سیرت نگاروں کا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا. صحابہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال لکھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بھی لکھے. اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے لکھے اور پھر کتابوں میں آنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رف ایسٹیمیٹ اگر ہم لگائیں تو اس کے مطابق تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئیں. ان میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں بالکل آتھینٹک باتیں ہیں. اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو الرحیق المختوم اور اس کا جو ایبریویٹڈ ورژن ہے تجلیات نبوت، جو سمپل اور آسان ہے، یہ صحیح کتابوں میں سے ہے. ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ہر چیز کا احاطہ نہیں کیا ان بکس میں، تجلیات نبوت جیسے. اس لیے بعض اوقات ان کو پڑھتے ہوئے تشنگی رہ جاتی ہے. اس لیے کچھ چیزیں اور بکس سے بھی اکٹھی کی گئی ہیں اور حسب ضرورت میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. دیکھیں، ہمیں یہ نیت سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے اپنے عمل کو ان کی زندگی کے اعمال پر ڈھالنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. صرف علم نہیں حاصل کرنا، اپنے عمل کو بھی سنوارنا ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم ان کے وارث ہیں، ان کی امت میں سے ہیں. ان کے بعد دین کا کام ہمیں کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں نہایت سنجیدگی سے پڑھنا ہے اور اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اس میں سے سبق بھی نکالنا ہے. دیکھیں، ہمیں اپنی نیتیں یہ رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ شاہد، مبشر، نذیر، دائی، سراج المنیر بنا کے بھیجا. اور ہم پہ بہت بڑا فضل کیا جس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے.
کیونکہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ بھی شرط رکھ دی گئی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، یہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے میری بہنوں، تو آپ نے ان پر درود بھیجنا ہے۔ دل میں پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھنا تو ضروری ہے ایک محفل میں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ عمل کے پوائنٹس۔ حقیقی محبت جو ہے نا وہ کسی کو جاننے کے بعد ہی آتی ہے، اور جب محبت ہو جائے تو ان کو فالو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جائے۔ معرفت کے لیے دیکھیں علم ضروری ہے، اور محبت معرفت کے بعد ہی آتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنا ہے مقصد زندگی کو پانے کے لیے، ان کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے، پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بہترین لوگوں میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال کے بعد عرب کے شہر مکہ میں پیدا کیا۔ عرب کے لوگوں کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہتے تھے، یہیں فوت ہوئے، اور ان کی نسل آگے چلی اور پھلی پھولی۔ جرہم کا قبیلہ یمن سے آیا تھا، اور جب انہوں نے مکہ میں پرندے اڑتے دیکھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پانی موجود ہے، اور وہ یہاں آ کر بس گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ تھوڑی سی ہم ذرا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، جو کوفہ کے قریب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شہر اور میں آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے ان کو اس سے نکال لیا، جب انہوں نے کون سی دعا مانگی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نکال لیا۔ تو پھر جب اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ہجرت کس نے کی بھلا؟ حضرت سارہ نے کی، جو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد تھی، انتہائی خوبصورت تھی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور انہوں نے، اور لوط علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے تھے، یہ 3 لوگ تھے جو وہاں سے نکلے۔ پہلے حران گئے، پھر مصر کی طرف گئے۔ وہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا نا، جو مصر کا بادشاہ تھا کہ وہ جس خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کو چھین لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ تھی، شی واز ویری بیوٹیفل۔ تو فرعون نے جو وہاں کا بادشاہ تھا ان کو الگ لے گیا اور بدنیت ہوا۔ تو حضرت سارہ نے اللہ سے، اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اسی وقت اس بادشاہ کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور اس کی جان پہ بن گئی۔ تو وہ اس سمجھ گیا، اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص عورت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے۔ تو وہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو گفٹ کر دی، جن کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے ہسبینڈ سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ اب بہت سال گزر گئے تھے مگر ان کی شادی کو، مگر ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کو ہبہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں سے لوگ ایجپٹ، اور ایجپٹ سے پھر فلسطین کی طرف گئے۔ وہاں اللہ نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی، پہلے تو خیر وہ بہت خوش ہوئی، مگر پھر جیلس ہو گئی تھی، غصے میں آ گئی اور قسم کھا لی کہ میں اس کے جسم کے 3 حصے کاٹ دوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، پھر خود ہی کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں۔ اللہ کا حکم بھی یہی آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اور ننھے بیٹے کو جس طرح اللہ نے رخ کروایا لے کر چلے، اور وہاں جا کے ٹھہرے جہاں اللہ کا گھر بننا تھا، مکہ میں۔
مکہ کی اس وادی میں جہاں نہ انسان تھا، نہ کوئی پانی، نہ چرند نہ پرند، کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ایک ٹیلے کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس پلٹنے لگے۔ وہ پیچھے دوڑی کہ یہ کیا، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر پوچھا، پھر کہا کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے اس کا اذن دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا پھر ہم کو ہرگز اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولا۔ اور یاد ہے نا کہ یہ وہی کلمہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار کر دی تھی۔ اور اسی کلمے نے حضرت ہاجرہ کے لیے بھی ایسا دروازہ کھولا کہ جس میں خیر ہی خیر تھی۔ وہ صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہ جاتی ہیں، تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے ستو ہیں اور بس، اور یہ بھی تھوڑے عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بچہ چھوٹا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اب وہ مشہور واقعہ ہوتا ہے کہ وہ دو ٹیلوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں کہ اونچائی پہ جا کے پانی کو دیکھیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں اپنا پر مارتے ہیں اور چشمہ پھوٹ نکلتا ہے جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اچھا، حضرت حاجرہ نے اس کو کہا، پانی کو کہا رک جا، کیونکہ پانی پھیلنے لگا تھا نا، زمزم یعنی رک جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو وہ زمزم جو ہے وہ ایک بہتے چشمے کی شکل میں ہوتا، مگر انہوں نے کہا رک جا تو وہ اب کنویں کی شکل میں ہے۔ بہرحال وہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کا بہترین ترین پانی ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ حضرت سارہ بھی نیک عورت تھی، اتنی نیک تھی کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اس بادشاہ کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے، اور پھر دیکھیں کہ اپنی اولاد کو بطور گفٹ دے دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر اس زمانے میں لوگ ایسے کرتے بھی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اس کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے فلسطین میں، یعنی کہ وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ اب دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، انسانی جذبات تو ہوتے ہی ہیں نا۔ جیلسی ہونا نیچرل بات ہے۔ اگر آپ کسی میں یہ دیکھیں تو اگنور کریں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں میں بھی یہ جذبات آ سکتے ہیں، کیونکہ ہیومن بینگز ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور آپ کو کسی صحرا میں جا کے رہنا پڑتا ہے اور آپ اللہ کے بھروسے وہاں رہنا قبول کر لیتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے، جب دنیا کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر زمزم کے چشمے جاری کرتے ہیں۔ اللہ کا رزق اور اللہ کی خیر کوئی نہیں روک سکتا میری بہنوں۔ انسان انسانوں کی خیر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے صبر کیا اور بیٹے کو لے کر مکہ میں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے حضرت سارہ کے پاس۔ دوبارہ جب آئے تب کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھے بھلے بڑے ہو چکے تھے۔ اب کیا ہوا، ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے بھی عطا کیے اور پھر ان سے ان کی نسل چلی۔ حضرت ہاجرہ بھی وہی رہی۔ دیکھیں جب ہم نے پڑھا تھا نا جرہم قبیلے کا، تو پانی جب ملا تو پرندے آنے لگے، تو جو وہ جرہم قبیلہ تھا نا وہ یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ اس سے بی بی ہاجرہ کو بہت سپورٹ ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جرہم قبیلہ ہی میں ہوئی تھی، انہی سے پھر آگے ان کی اولاد چلی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ بھی وہیں پہ ہی فوت ہوئے تھے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضور ہیں، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تجلیات نبوت کو میری بہنوں ہم بیس بنائیں گے، اور جہاں جہاں ہمیں اضافے کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ سب کو بتاتی جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ زندگی کے ہم کچھ سبق بھی سیکھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم نے کیا سبق لیا؟ پہلا سبق ہم نے کیا لیا؟ ہم نے یہ لیا کہ ہر مشکل کے وقت، ہر مصیبت کے وقت ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ جو بھی مجھے مشکل پڑتی ہے ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے، چاہے آپ 2 نفل بیٹھ کے پڑھیں، 2 نفل اللہ تعالیٰ سے حاجت کے پڑھیں، جو آپ نے دعا مانگنی ہے آپ 1 to 1 بات کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، چپ کے بات کریں، عاجزی سے بات کریں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے کریں، مگر سبق ہم نے یہ لینا کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہم نے اس کو مقصد زندگی کو پانے کے لیے ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور مقصد زندگی کیا ہے ہمارا؟ ہم نے انشاءاللہ جنت تک پہنچنا ہے، شیطان کو مات کرنا ہے، اور ہم نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا پیارا گھر، اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندوں میں ہمارے پیغمبر آتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو بیس کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ ترین بندے بن جائیں گے۔ اور ہم انشاءاللہ اب آپ تجلیات نبوت بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، اگلے لیسن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کریں، ہم اس کو بیس بنائیں، ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 2، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم was supremely successful in secular and religious levels، یعنی کہ دنیاوی اور مذہبی لیولز میں کامیاب ترین انسان تھے۔ اچھا اگر ہم تھوڑا سا ریوائز کریں پچھلے لیسن سے، تو مجھے بتائیں کہ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے راستہ۔ عربی میں سیرت کا معنی ہوتا ہے سنت، سنت بھی کہا جاتا ہے یعنی طریقہ۔ تو سیرت النبی کا معنی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، عادات، خلق، قول و فعل۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کتاب پڑھ کے؟ دیکھیں سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس پر چل کے کامیاب ہو سکے۔
जन्नत को, अल्लाह की रजा को पा सके। क्योंकि अल्लाह का इरशाद है ना कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बकसरत याद करता हो। तो इस हुक्म को जानने के लिए, इस हुक्म को मानने के लिए हम ये सीरा पढ़े। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमको पसंद करे तो हमें वैसा ही बनना होगा जो अल्लाह को पसंद है। तो हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना होगा, इनको फॉलो करना होगा। देखें, जन्नत एक मंजिल है, अगर सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे तो ही जन्नत तक पहुंच सकेंगे ना। इन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया तो हमें अपने ईमान की तकमील के लिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर हो नहीं सकती और मोहब्बत किसी को जाने बगैर हो नहीं सकती। सुनी सुनाई बातों पे तो जो मोहब्बत होती है तो वो शैलो होती है। हकीकी मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने के लिए हमें सीरा पढ़नी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत असूली मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और सिफात की बिना पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात की बिना पर है। क्या एहसान किया आपने हम पर? देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत को हमारे लिए मुकम्मल किया, एक एक चीज को अपने ऊपर टेस्ट करके हमें पेश किया। जैसे एक डॉक्टर अपनी जात पे टेस्ट करे और एक डॉक्टर किसी रैबिट पे टेस्ट करे, दोनों में फर्क है ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया वो करके सिखाया। एक एक तकलीफ के मरहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बानी कलामी मसनूई रोल मॉडल नहीं बन गए, बल्कि आपने सारी वो चीजें खुद की और बाद में वही चीज सहाबा में आई और मुहद्दिसीन में आई। जब वो कोई हदीस लिखते थे तो पहले इस पर अमल करते थे, बयान करते वक्त भी अमल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, मेरी बहनों, एक मिरर की हैसियत रखते हैं। उनको फॉलो करें, उनको नमूने के तौर पे हमें रखना है। देखें, हमने सुन्नत को अपने लिए चंद रिचुअल्स बना लिए हैं। दाढ़ी रख लो, पानी बैठ के पियो, कुछ खाने के आदाब होंगे और बस। और इनको हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि बाकी सबको हम भूल जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि ये ना करो, जरूर करो, वो तो करने ही है, लेकिन जिंदगी के बाकी मामलात में सुन्नतें हम भूल जाते हैं। देखें, खुश इखलाकी को देख ले, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश इखलाक थे। यानी सीरत जो है वो पूरा लाइफ स्टाइल है, बायोग्राफी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। अच्छा, लास्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में मबूस किया गया। अरब का मानी है बेआब सहरा, जहां कुछ ना उगता हो। इस जगह को खास तौर पर अल्लाह ने क्यों मुंतखब किया? इस वक्त तो बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें भी थी, मगर हम देखते हैं कि अरब में तीन के तरह की कौमें आबाद थी। एक जो गुजर चुकी, जैसे आद और समूद का हम कुरान में पढ़ चुके हैं, दूसरी जो यमन से आए थे, और तीसरे वो जो अरब बने थे, यानी कि दे वर नॉट ओरिजिनली अरब्स। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जिनको अदनानी कहा जाता है। देखिए, जब जुरहम कबीला वहां आया था, परिंदों को देखकर तो उन्होंने बीबी हाजरा को कहा कि ये पानी हमें भी चाहिए, तो हम इसका आपको मुआवजा भी दे सकते हैं। तो बीबी हाजरा ने कहा हाँ ठीक है, बिकॉज शी वांटेड समथिंग, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ देखें कि हमें क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है कि अगर सब्र करें तो अल्लाह रिस्क का बंदोबस्त खुद ही कर देते हैं। अब इनको जमीन के नीचे से अल्लाह ताला ने रिस्क का बंदोबस्त किया है ना। अच्छा, बात तय हो गई कि उनको मुआवजा मिलेगा।
اب جرہم وہاں رہنے لگے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ان کو کمپنی بھی مل گئی. اور کیونکہ جرہم یمن کی بہت کلچرڈ کلاس تھی، یعنی کہ رولنگ کلاس ایک طرح سے کہہ لیں، تو ان میں بہت اچھے اخلاق تھے، مینرز بہت اچھے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سب کچھ پھر ان سے سیکھا. دیکھیں، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ از دا گریٹسٹ پلانر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ. اب حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ ایک کنگ کی. سو ہی واز سن آف دا ڈاٹر آف ان کے گرینڈ فادر کنگ تھے. تو انہوں نے کتنی بہترین تربیت کی اپنے بیٹے کی کہ جب والد آئے کتنے سالوں کے بعد اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کرتا ہوں، تو بیٹے نے کیا کہا؟ آج کل کا بیٹا لیں یا کہہ دے کہ ایک ٹپکل بیٹا لیں یا یہ ایسی ٹپکل سچویشن ہوئی تو وہ کیا کہتا؟ پہلے میری ماں کو ایک صحرا میں بے آسرا چھوڑ کے آپ چلے گئے اور اب آئے ہو تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یہ کس قسم کے باپ ہو آپ؟ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ سب ایک ماں کی ٹریننگ تھی. اچھا، بہرحال وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی. ان کی عمر آپ کو پتہ ہے کہ 137 ایئرز تھی. ان کے 12 بیٹے تھے اور ان کے جو سسرال تھے جرہم قبیلے، انہوں نے مکہ میں تقریباً 2100 سال تک حکومت کی مکہ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور یہ قبائل مختلف اطراف میں پھیل گئے. دو ان کے جو بیٹے تھے، ایک قدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان، اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا. عدنان جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے تھے، اور کچھ روایات میں عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں تھیں. واللہ علم الصواب. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹوٹل کہتے ہیں کہ 4 بار یہاں آئے تھے. قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو دونوں باپ اور بیٹے اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیہ میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. اس سورہ صافات میں ہم پڑھتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، 13 ایئرز ان سے ایلڈر تھے. اور قرآن پاک کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر آتا ہے. اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا. بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو میں نے بتایا نا کہ وہ آئے تھے جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو وہ کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. سیکنڈ ٹائم جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تھے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نکاحوں کے میں گئے جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی. اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی. بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے بہو نے تنگ دستی کی شکایت کی. آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے.
اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ اب جو تھرڈ ٹائم آئے تھے، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اب فورتھ ٹائم اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں نے، باپ بیٹا نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بنیاد کھودوا کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ سیلاب نو میں دیواریں جو تھیں وہ گر گئی تھیں خانہ کعبہ کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو اس وقت وہاں اس کی بنیادیں نظر نہیں آتی تھی، دیوار بھی نہیں تھی اور بنیادیں بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا کلاؤڈ بھیج کر اسے متعین کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جگہ کو صاف کیا تو اصل بنیادیں ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس پر کعبہ تعمیر ہوا۔ باپ بیٹا جبل کعبہ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے اور اللہ کا گھر بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام دور ایک اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ نہیں۔ اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کو مسلح بنانے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کافی دیر وہاں پہ کھڑے رہتے تھے تو پاؤں کے نشان بھی رہ گئے تھے۔ دیکھیں، دونوں باپ بیٹا کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، مگر عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ ساتھ ہی دعا کر رہے ہیں کہ یا ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ دیکھیں، آپ لوگ بھی جب کوئی ایسا کام کریں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا ہو، ایک چھوٹا کام جیسے فار انسٹنس آپ نے کسی جگہ سے پتھر ہٹا دیا، کوئی کیل ہٹا دیا، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے سائڈ پہ آپ نے کر دیا، یا کسی کی کوئی مدد کر دی، تو فوراً کیا کہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ قبول فرما لے، کیونکہ میری بہنوں، اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کعبہ بن گیا کہ اب تم یہاں لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس پہ جا کے تو پکارا۔ جبل ابی قبیس جو ہے نا، وہ ہے جس پر آج کل بادشاہوں کے محلات ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کہاں ہے۔ یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جو دنیا کی زمین پر ابھرا یا رکھا گیا۔ جیسے پہلا گھر یہاں بنا، اسی طرح پہلا پہاڑ بھی یہاں رکھا گیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تو ایک جگہ رہ گئی تھی پتھر کی، وہاں پہ کوئی پتھر فٹ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر اتارا۔ کون سا بھلا؟ جی، حجر اسود۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا اور واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کی۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے، بڑی ہی خوبصورت باتیں تھیں جو انہوں نے کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ کیا دعا تھی؟ کہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے،
جو میرے طریقے پہ چلے، یعنی جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک اللہ تعالیٰ جی غفور الرحیم ہے۔ اور پھر کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک قربانی کی نا اپنے اولاد کو کتنی دور جا کے تو بسایا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں میری بہنوں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکلات پڑی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی بات منوانی ہو، تو اپنے کوئی نیک کام کا ذکر کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیں کہ کتنی پیاری ریزن بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ کیوں لا کے بسایا۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، کیونکہ مسجد کے پاس لا کے بسایا تھا نا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ مسجد ایک سیکنڈری گھر ہوتا ہے، پہلی تربیت کی جگہ کیا ہے؟ ماں کی گود اور اپنا بچے کا گھر، اور پھر اس کے بعد اور انسٹیٹیوشنز آتے ہیں جس میں مسجد کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ سب سے پہلی ٹریننگ بچے کو اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ آج کل ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کچھ اسکول ہی میں جا کے ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو بچے بگڑ جاتے ہیں، وہ ماں باپ کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ دیکھیں اگر آج ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے نا، تو پھر کل بچے کے پاس بھی ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کیا مانگا؟ امن مانگ رہے ہیں۔ امن ہوگا تو عبادت ہوگی نا۔ پھر اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی دعا، یہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رزق کو مانگ رہے ہیں، اور بہترین رزق مانگ رہے ہیں۔ اور یہ کہا، اور یہ جو ہے یہ رزق کہاں مانگ رہے ہیں؟ جہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے میری بہنوں جس کو اپنے رب پہ پورا یقین ہو۔ اور یہاں دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے امن اور رزق مانگا تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے ایمان مانگتے ہیں، امن مانگتے ہیں، اطاعت کے، اللہ کی وہ اطاعت کر سکے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اور کیا مانگتے ہیں حضرت ابراہیم۔ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، محبت ڈال دینا۔ دیکھیں محبت ہوگی تبھی یہ گھر آباد ہوگا۔ انہوں نے آگے جا کے خانہ کعبہ کے متولی ہونا تھا، تو اگر ان کے دل میں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی تو تبھی بات بنے گی نا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کی، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اب اس بات پہ ہمیں بھی یقین رکھنا ہے کہ میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی کہ جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں نا، وہی کہہ رہے ہیں، کہا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد پھر اولاد کے لیے دعا، اور دعا کیا کی ہے کہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور عرض کر رہے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ کتنی زبردست دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہے کہ دعا ہم کیسے مانگیں اور کیا دعا مانگیں۔ اب وہ خانہ کعبہ کو کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں، اور دیکھیں دعائیں کیا مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم میری بہنوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی موقع پر انہوں نے ایک اور دعا مانگی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ سورہ بقرہ میں جو آتی ہے جو تقریباً 2500 سال بعد قبول ہوئی تھی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک رسول اٹھانا. تو یہ ان کی دعا تھی جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو ہسٹوریکل واقعات تھے وہ تھوڑے سے ہم ٹچ کریں گے، جس میں آپ کو پتہ چلے کہ کس کس طرح موڑ مڑے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میں نے بتایا تھا 12 بیٹے تھے، مگر جرہم قبیلہ جو تھا وہ مکہ پہ حکمران ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت اخلاص تھا، بہت فرما بردار تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی. اب ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ تو وہاں پہ فوت ہو گئے تھے. 2100 ایئرس تک جرہم قبیلے نے زمزم پر بھی قبضہ رکھا. حاجی آتے تھے، ان کی بھی خدمت کرتے تھے. یعنی حضرت اسماعیل کے نانکوں میں یہ سب ہوا تھا ہماری زبان میں اگر آپ بات کریں. اور آہستہ آہستہ جرہم نے بد اخلاقی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سعادت لے لی. بنو خزاع جو عربوں میں سے تھے انہوں نے بنو بکر کے ساتھ ملا کر کچھ لڑائیاں وغیرہ ہوئیں، اور جب ایک دوسری صدی شروع ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہوگی، بنو خزاع یہاں پر قابض ہو گئے. مگر جرہم نے بڑی زیادتی یہ کی کہ حجر اسود اور کچھ اور چیزیں کنویں میں گرائیں اور کنواں بند کر دیا اور خود یمن چلے گئے. اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا اور کوئی نام و نشان بھی نہ چھوڑا. امیجن کریں، نو زمزم. تقریباً 350 ایئرز تک بنو خزاع نے حکومت کی. اب مکہ کے ارد گرد صرف قریش کی کچھ شاخیں باقی رہ گئی تھی، مگر ان کا مکہ کی قیادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. ان کی اولاد میں سے ایک شخص قصی پیدا ہوا. وہ گود میں ابھی تھا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے شام جا کے شادی کر لی اور ظاہر اپنے بیٹے کو بھی وہ شام لے گئی. اب قصی جو تھے وہ عرب تھے، مگر دیکھیں کہ تربیت شام میں ہو رہی ہے، ان کو وہاں لیڈرشپ کوالٹیز ابھرتی ہیں. ایسے جیسے ان کی ہم ہائر سٹڈیز کے لیے باہر بھیجتے ہیں بچوں کو، تو ان کی بھی ہائر سٹڈیز سمجھے کہ ہائر ٹریننگ کے لیے وہ شام چلے گئے تھے. مگر ان کو جب یہ ریئلائز انہوں نے کیا کہ میں تو عرب سے بلونگ کرتا ہوں اوریجنلی، تو وہ اپنی والدہ اور ان کے ہسبینڈ کو چھوڑ کر شام میں مکہ واپس آ جاتے ہیں. اس وقت مکہ کا جو والی تھا حلیل تھا. قصی جو تھے انہوں نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی. کچھ عرصے کے بعد حلیل فوت ہو گئے. مکہ کی تولیت کے لیے خزاع اور حلیل کے وارثوں میں لڑائی ہوئی، مگر قصی کی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے وہ جیت گئے اور قیادت سنبھال لی. قریش جو تھے وہ نسل اسماعیل سے تھے. قصی نے دار الندوہ تعمیر کیا جو قریش کی پارلیمنٹ تھی. مسجد کے پاس پارلیمنٹ ہاؤس بنایا. قصی کو اس کی صدارت ملی، وہاں اسے کئی چیزوں کو آرگنائز کیا. قصی کے اب 6 بیٹے تھے. ان میں سے جو 2 بیٹے تھے نا، عبد الدار اور عبد المناف، ان میں سے جو عبد الدار تھے وہ تھوڑے سے اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے جتنے عبد المناف تھے. تو اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے ماں باپ ایسے کہتے ہیں کہ یہ دوسرا تو چلو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا، یہ تھوڑا سا ذرا کم ہے تو میں اس کو ذرا ہیلپ کر دوں. تو انہوں نے عبد الدار کو جب وہ فوت ہوئے تو کچھ عہدے عطا کیے. ٹھیک ہے. مگر عبد المناف میں لیڈرشپ کی کوالٹیز میں نے بتایا زیادہ تھی، تو جب عبد الدار فوت ہوئے تو وہ عہدے بھی عبد مناف کے بچوں کو مل گئے. اس کے بیٹوں میں ہاشم سامنے آیا، اس میں بھی بہت کوالٹیز تھی. اب یہ ہوا کہ پانی پلانے اور کھانے کھلانے کا امپورٹنٹ عہدوں میں سے شامل تھے جو وہ ان کو ملے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا نا، آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ اچھا میری بہنوں، جن کے پاس یہ بک ہے تجلیات نبوت، وہ کھول لیں پیج نمبر 30، صفحہ نمبر 30۔ ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اچھا، ہاشم جو تھے نا، وہ اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کی تجارتی سفر منظم کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں بھی حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن شریف میں سورہ القریش میں آتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر اس کا بیان کیا۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ان کا نام شائبہ رکھا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو تو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو ان کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اس سے عبد المطلب کہنے لگے۔ بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے، جو جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا بس خوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا، زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ بنو جرہم نے بند کر دیا تھا، تو اس وقت اس کی جگہ نامعلوم تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں الحمدللہ برآمد ہو گیا۔ ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔